مناقب الانصار میں صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے عمر ابن عبس صحابی ہیں السلمی، كنت وانا في الجاہلیۃ اظن ان الناس على ضلالہ، جاہلیت کے زمانے میں یہ پکا مجھ کو یقین تھا لوگ غلط کر رہے، کچھ تو لوگ گمراہی پر ہیں، لوگ جو یہ سب شرکیات کر رہے ہیں یہ غلط ہے، مجھ کو معلوم تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ غلط ہیں، یہ کچھ تو غلط کر رہے ہیں. وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، اور یہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، یعنی کوئی ٹھوس علم کی بنیاد پر نہیں کر رہے جو یہ کر رہے ہیں. وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، اور لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے. فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، تو میں نے ایک خبر سنی کہ مکہ میں کوئی صاحب ہیں جو خبریں بیان کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے میرے پاس خبر آتی ہے. تو میں نے سنا کہ مکہ میں کوئی صاحب ہیں جو خبریں بیان کرتے ہیں. فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، تو میں نے اپنے سواری لی اور اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور میں سفر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخفیا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں چھپ چھپا کے دعوت دیتے تھے، کھلم کھلا دعوت نہیں دیتے تھے، مستخفیا سیکرٹلی دعوت دیتے تھے. جراء علیہ قومہ، کیونکہ آپ کے اوپر آپ کی قوم بہت جری تھی، یعنی قوم جہاں دیکھے وہاں بدسلوکی کرتی تھی، ان کی ہمت بڑی ہوئی تھی اور وہ ستاتے تھے مسلمانوں کو. فتلطفت حتى دخلت علیہ بمکہ، میں نے بھی تھوڑا سا چپکے والا معاملہ کیا، جا کے کچھ تو اعلان کر کے مار کھانا ہے نہیں، تو میں نے بھی کیا کیا، دیکھا یہاں تھوڑا ایسا چل رہا ہے تو تھوڑا سا ذرا حکمت سے کام لو، بتاؤ مت کیا کام سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو میں بھی ذرا سیکرٹلی ادھر ادھر گھومتے گھماتے حتی دخلت علیہ بمکہ، میں گھومتے پھرتے پھر مکہ میں داخل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا پہنچا. فقلت له ما انت، میں نے پوچھا آپ سے، جب ملاقات ہوئی اب انٹرویو لے رہے نبی کا، کیا پوچھ رہے ہیں؟ پہلا سوال پوچھا ما انت، آپ کیا ہو. پہلا سوال کیا پوچھا؟ مطلب آپ کی پوزیشن کیا ہے، مطلب آپ کیا ہو کیا، کاہن ہو، شاعر ہو، کیا ہے؟ مطلب بہت سارے لوگ وہاں پہ تھے، تو آپ کیا ہو؟ آپ نے کہا انا نبی، میں کیا ہوں؟ میں نبی ہوں. آپ نے نہیں کہا غصے میں آ کے تو کون ہے پہلے یہ بتا. اللہ دائی کو ایسا ہونا چاہیے، دائی آپ سے پوچھا کہ اب نبی اللہ کے، تو اب پوچھ رہا ہے تو اس کو معلومات چاہیے. اس نے پوچھا آپ کیا، مطلب ہے کیا، آپ کی پوزیشن کیا ہے. تو آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، چونکہ نام نہیں پوچھ رہا ہے، وہ کیا پوچھ رہا ہے؟ پوزیشن. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا ہو، آپ نے کہا انا نبی. انہوں نے پوچھا وما نبی، یہ نبی کیا ہوتا ہے، یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ کہا ارسلنی اللہ، اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، اللہ نے مجھ کو پیغام دے کر بھیجا ہے. فقلت بأي شيء ارسلک، انہوں نے پوچھا کیا دے کے بھیجا، مطلب بھیجا اور تو کیا دے کے بھیجا. انہوں نے کہا ارسلنی بصلة الارحام وكسر الاوثان وان يوحد الله لا يشرك به شيئا. آپ نے کہا مجھ کو اللہ نے یہ دے کے بھیجا ہے. کیا دے کے بھیجا ہے؟ مجھ کو اللہ نے اس حکم کے ساتھ بھیجا ہے، یہ حکم دے کے بھیجا ہے کہ رشتے جوڑے جائیں، رشتے جوڑے جائیں اور بت توڑے جائیں اور ایک اللہ کی توحید اختیار کی جائے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کیا جائے. مجھ کو اس پیغام کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت تھی کہ بت پرستی سے نکال کر ایک اللہ کی توحید کی طرف لایا جائے. اور کئی لوگ ایسے اس زمانے میں تھے جن تک جب یہ پیغام پہنچا، سفر کر کے وہ پہنچے اور انہوں نے آپ سے سنا اپنے کانوں سے اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیا. یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا میں آپ کے ساتھ رہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا نہیں، دیکھتے نہیں میرا یہاں پر کیا حال ہے اور میرے ساتھ والوں کا کیا حال ہے، جاؤ اپنی قوم میں جاؤ، چپکے سے اپنے دین کو چھپائے رہو، جب تم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا غلبہ ہو گیا پھر آنا. پھر مدینہ میں جب آپ ہجرت کر کے گئے، یہ ہمیشہ معلوم کرتے تھے کیا چل رہا ان کا، کیا چل رہا، پوزیشن کیا ہے. جب ان کو معلوم پڑا کہ یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور وہاں پر اچھی خاصی ایک فوج تیار ہو چکی ہے، اچھے خاصے لوگ تیار ہو چکے ہیں، پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھومتے پھرتے وہ پہنچے. کہا پہچانا مجھ کو؟ کہا کہ ہاں تم وہی ہو نا جو آئے تھے. ہاں میں وہی ہوں. کہا یاد رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ایسے کچھ لوگ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ جب آپ سوچی کیا ماحول ہوگا اور کتنا ڈینجر ماحول.
کوئی پتھروں کو کوئی مٹی یہ کر کے بکری یہ کر کے اس کی کر رہا ہے, کوئی کعبہ کے اطراف پتھر جو چاہے وہ لا کے رکھ رہا, کوئی پیڑوں کے اطراف گھوم رہا چکر مار رہا, کوئی قبروں پہ جا کے بیٹھ رہا, کوئی دھاگے لٹکا رہا, کوئی تعویذ لٹکا رہا. کیسا ماحول ہوگا وہ, اور کیسے وہ پیڑوں پہ تلوار لٹکانے والے یعنی تلوار لے کے گھومنے والے لوگ تھے وہ. آج تو ایسا نہیں ہے, اس زمانے میں کیا تھا, اچھا یہ نئے دین پر ہے, نکالو تلوار ڈالو اس کے گلے کاٹ دو اس کا. ایسے لوگ تھے وہ. ان میں کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اے لوگو ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں, یہ غلط یہ غلط یہ غلط یہ غلط, کیا حال ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھیے یعنی کیا ہمت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کیا اللہ کی طرف سے نصرت تھی, اور کتنا تکلیف ہوئی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی بھی انسان ہوتے ہیں, ان کو بھی خوشی ہوتی ہے, ان کو بھی غم ہوتا ہے, ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے, وہ بھی بیمار پڑتے ہیں, ان کو بھی دھکا دینے سے دل دکھتا ہے, ان کو بھی سر پہ مٹی ڈالنے سے غم ہوتا ہے. روتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دعا کرتے تھے اللہ سے, اللہ ان کو اس پر نہیں کہ اللہ مجھ کو تکلیف دے رہے, اللہ ان کو جہنم سے بچا لے. کب سدھریں گے یہ لوگ, کب سدھریں گے؟ اللہ کو آیتیں نازل کرنی پڑی. اگر یہ ایمان نہیں لاتے تھے اپنے آپ کو مار ڈالو گے آپ ان کے غم میں. اتنا آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ ایک آدمی جو اتنا سینسیٹیو ہے, جس کو اتنا غلط دکھتا ہے, اس آدمی کے سامنے غلط ہو رہا اور اللہ کے ساتھ اتنا بڑا شرک ہو رہا ہے, اس کو کتنا دکھتا ہوگا, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اس ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. یہاں